ہوں شیراز خان. میرے ساتھ آج پاکستان سے بہت سینئر اینالسٹ سینیٹر جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں، اور آج پاکستان اور ایران کے تناظر میں اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم. جی وعلیکم السلام شیراز خان. ایران نے پاکستان پر 17 جنوری کو انپرووکڈ میزائل حملہ کر دیا، طیارے بھیجے اور بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کے نام پر پاکستان کی سورنٹی پر، پاکستان کی آزادی پر بغیر بتائے حملہ کیا. اس کے بعد ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد 18 جنوری کو پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور ایران پر بی ایل اے کے اور دیگر جو وہاں سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی تھی اس پر حملہ کیا اور جواب دیا. جواب بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے مجھے آپ سر یہ بتائیے گا کہ 75 سال سے ہمارے بائیلیٹرل اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات موجود ہیں، سارے ڈپلومیٹک کوریڈورز اوپن ہیں، ایران نے ایسا کیوں کیا؟ یہی کوشچن ہے جو مائنڈ بوگلنگ ہے اور یہ پریشان کن ہے. یہ بڑی ایک بد نصیبی ہے اور وہ سمجھ نہیں آتی کہ ایران کے کس لیول پہ یہ فیصلہ ہوا تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سارے جو ایونیوز ہیں وہ اوپن ہیں، جس میں سفارتی بھی ہے، بائی لیٹرل ہے. اور شیراز خان، ایران کے ساتھ ہمارے ہسٹورک تعلقات ہیں. ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو 1947 میں ریکگنائز کیا ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اور اس کے بعد پھر ہم سیٹو میں رہے، پھر ہم آر سی ڈی میں رہے، پھر ہم ابھی ای سی او میں ہیں. اور بہت سی میں جب سینٹ میں تھا تو میں چیئرمین تھا آف پاکستان ایران بائی لیٹرل جو ریلیشنز ہیں پارلیمنٹری افیئرس کے، تو بہت آنا جانا رہا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ہمارے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے ایران کے ساتھ ہمارا کوئی 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس کے اندر سے وہاں دہشت گرد ہر طرف سے اور زیادہ سفر پاکستان ہے، چونکہ ان کے ایریا سے آپ کو پتہ ہے نا، کلبھوشن یادیو بھی ادھر سے آیا تھا، اس کی حرکات و سکنات ہمیں پتہ تھی، لیکن ہم نے ان کے ملک میں جا کے حملہ نہیں کیا. ہم اس کو بیٹ دیتے رہے، اور وہ جب ادھر آ کے پھنسا تو اسے پکڑا گیا، اور پھر اس نے اقرار جرم کیا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے 100 بندے مارے ہیں، کتنی دہشت گردی کی وارداتیں کی ہیں، اور پھر اسے سزائے موت ہوئی. تو میرے خیال میں یہ ناقابل فہم ہے ٹوٹلی. اور انہوں نے ڈیئر ڈیول ایک ملک دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، 24 کروڑ کا، ایران سے کئی لحاظ سے. افواج پاکستان بھی ایک پوٹنٹ ایک فوج ہے، نیوکلیئر ہے، میزائلز ہیں. تو ایسی صورت میں، اور پھر ہمارا ریلیشن شپ ہے، تو میرے خیال میں یہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی. پاکستان ہیڈ ٹو رسپونڈ. دیکھیں نا، افغانستان، انڈیا بہت بڑا ملک ہم سے، انہوں نے اس طرح کا ایک پنگا لیا تھا بالا کوٹ میں، تو ود ان 24 آورز ان کو جواب مل گیا تھا اسی طرح کا بالکل. تو یہ تو دوست ملک ہے، اور انہوں نے کیا، تو پھر پاکستان کو بھی موقع مل گیا کہ بی ایل اے کی جو ٹریننگ سینٹرز ہیں تقریباً 40-50 کلومیٹر ان سائڈ ایرانین ٹیریٹری، اس میں جا کے پریسین انگیجمنٹ کی ٹھیک طریقے سے، اور ویری ایفیکٹو. اور وہاں ایران نے خود مانا ہے کہ بہت سے لوگ ان کے وہی جو پاکستانی ہیں، انہوں نے کہا وہاں ڈیرے جما کے بیٹھے تھے، وہ مرے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ابھی اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے سفارتی سطح پہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اسکلیٹ نہیں ہوگا، چونکہ میرے خیال میں یہ ان کو کہیں غلط کسی نے مشورہ دیا، کسی لیول پہ فیصلہ ہوا تو یہ ہو گیا. ابھی دیکھیں نا، ان کے اس عمل سے دنیا کی توجہ اسرائیل کی جو ایٹراسٹیز ہیں حماس کے خلاف، ان سے ہٹ کے تو ادھر آ گئی کہ ایران کیا کر رہے ہیں. تو آپ اسرائیل کے پیچھے تو جائیں، لیکن پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کریں. تو آئی ایم شیور کہ ان کو جواب بھی مل گیا ہے، اور ابھی بیٹھ کے بات ٹھیک ہو جائے گی. آگے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ حملہ ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا تو
ہمارے نگراں وزیر اعظم کے ساتھ ان کے ایران کے جو وزیر خارجہ ہے ان کی ملاقات ہو رہی تھی. اسی طرح ایک وفد پچھلے ہفتے کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد آیا اور ہمارے فارن سیکرٹری کے ساتھ وہ ملے اور انہوں نے کچھ معاہدے بھی کیے. اور اسی طرح بہت ساری کیا سرائیاں یہ کی جا رہی ہیں کہ یہ ریولیوشنری گارڈ کی اٹ سیلف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کے اندر جو پاور ہے وہ ظاہر ہے وہ ان کے ایک ریلیجیس لیڈر بھی ہیں، وہ بھی ہے، ایک حکومت ہے، ایک ریولیوشنری گارڈ ہے. تو یہ سارے لوگ آن بورڈ ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہمارے تعلق تو ریلیجیس وائز بھی لوگ وہ جو آیت اللہ ہے خامنائی ان کے ساتھ بھی ہیں، سارے چینل اوپن ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں انڈیا کے کہنے پر یا ریولیوشنری گارڈ نے خود ہی حملہ کر دیا؟ یا دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ابھی ایران کے لیے ہے کہ وہ دیکھے، بٹ آرڈینریلی سفارتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے یا جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے، جو ملک کی ریلیجس لیڈرشپ ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس طرح کا سوئسائڈل اٹیک کریں گے جو باعث بدنامی بھی بنے گا اور اس سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ڈپلومیٹیکلی تو ایک ڈیزاسٹر ہے نا، یہ تو ایک ٹھیک. خودکش حملہ ہے جس طریقے سے یہ ہوا. تو ہو سکتا ہے ریولوشنری گارڈ کے کچھ لوگوں نے کیا ہو، چونکہ ڈرونز بھی اس پہ بھی آئے اور راکٹس بھی انہوں نے لگائے. تو میرے خیال میں اس کو بیٹھ کے وہ دیکھیں گے. انہوں نے پھر کانٹیکٹ بھی کیا، انہوں نے کہا یہ جیس واقعی ہم نے کیا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ وہاں ملیٹنٹ سنی گروپ تھا جو ادھر آ کے ہمارے صوبے میں بلوچستان والے میں حملے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کا حملہ اکراس دی بارڈر کرتے ہیں کسی دوسرے ملک میں، ڈرون ہو یا راکٹ ہو، تو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں امریکہ کے وہ ہنڈریڈز آف اٹیکس ڈرونز کے، جن میں ان کا اپنا جو ہے قاسم سلیمانی، وہ ایک جنرل، اس کو انہوں نے اٹیک کر کے 2020 میں عراق کے اندر ہلاک کر دیا تھا. تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس طرح کیا جائے دوسرے ملکوں میں جا کے یہ وہ کرے. ہم نے تو ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑے رہے. جب یہ ان کا ریولوشن بھی آیا ہے تو یہ ان کی سفارتی تنہائی ہو گئی. خمینی صاحب کے آنے کے بعد بہت سے ملک مخالف ہو گئے، لیکن پاکستان تو بالکل ان کے ساتھ کھڑا رہا. اور تو ایران بھی جو ہے وہ میں نے بتایا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا 1947 میں. اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات بائی لیٹرل ہیں. ہم نے مطلب ہے یہ جو ٹریڈ کا ایگریمنٹ ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ، وہ 1999 میں سائن کیا ہوا ہے. ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ اس کو بڑھانے کے لیے ہم ایران پاکستان کی گیس لائن کے لیے بالکل کوشاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ ہو جائے. ہماری ان کے ساتھ بزنس کونسل کے ہم ممبر ہیں. ہم ان کے ساتھ آر سی ڈی سیٹو سینٹو کے اندر پلس یہ ای سی او کے ممبر ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کا بہت بڑا ڈیزاسٹر اور نہیں، انٹرنل ایک ڈیبیکل ہوا ہے. اچھا، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی یہ ایک افسوسناک، میں خبریں واچ کر رہا تھا، پاکستانیوں کے تجزیہ نگاروں کے سب پاکستان کے ایران کے لوگوں کو مانیٹر کیا جائے، پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو نہایت افسوسناک قرار دے رہے ہیں کہ یہ، اور دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو چاہے گا کہ ایران اور پاکستان یا ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ وہ اس طرح کی وار کے اندر انگیج ہو. لیکن ڈو یو تھنک کہ اٹ واز نیسسری؟ ایک پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے سفیر بلا لیا، سفیر ان کا نکال دیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی، کچھ وقت دینا چاہیے تھا، اتنا جلدی حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے وقت دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایسا اٹیک ہوا ہے تو بائی مسٹیک ہوا ہے یا لو لیول پہ، تو فوراً کانٹیکٹ کر کے تو اس کو کہتے کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یا اگر کیا ہے تو پھر رسپونڈ کرتے اور اس کا کوئی تسلی بخش جواب دیتے. تسلی بخش جواب اس کا بنتا ہی نہیں تھا. پاکستان نے سفیر کو بلا لیا واپس، ان کے سفیر کو کہا تم وہاں ہی رہو، اور اپنا اسٹرانگ ریئیکشن دیا، کنڈم کیا اس کو، مذمت کی اس کی. لیکن انڈیا اور ایران نے آگے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں، آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا بھی ہوسٹائل ہے آرمی کی لیڈرشپ کے خلاف، آرمی کے خلاف، جسٹس کے خلاف. ان کی کوئی مرضی کی بات ہو تو پھر بگلے بجاتے ہیں،
اور اس پہ حنوط اور یہود کا پیسہ لگا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی کہہ رہا ہو جی بالکل فوج بیٹھ گئی جی، فوج کے پیچھے یہ ہو گیا جی، اب آگے جائیں نہ، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو یہ ایک قسم کی بہت زیادہ خرابی کا باعث بھی تھا. تو پاکستان ہیڈ ٹو ری ایکٹ. آپ دیکھیں کہ افغانستان جو ہے انڈیا کا میں نے بتایا کہ کتنا اپنے طور پہ بڑا ملک ہے، انہوں نے راولا کوٹ بالا کوٹ کے اندر یہ پنگا لیا، پاکستان نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا، اور بھی آپ کوئی کرے گا نے تو ہم you have said it this one before. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ضرور صاحب کہ ہم although we are divided, polarization ہے، ساری چیزیں ہیں، اداروں کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، فوج پر بھی ہوتی ہے، but once let me say this کہ دشمن کے مقابلے میں جو ملک پر حملہ ہوتا ہے تو کوئی غیرت مند محب وطن پاکستانی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی فوج کے ساتھ الائنس نہ کرے، چونکہ یہ ہمارے دفاع کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ ہماری سلمیت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری آزادی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا ہو اور ادروائز ہو، پاکستان ہے تو ساری چیزیں ہیں نا، تو سب کو الائنس کرنا چاہیے اپنی آرم فورسز کے ساتھ. باقی آپ کی ریزرویشن جو بھی ہے اپنی جگہ رکھیں، لیکن دشمن کے مقابلے میں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی سارے لوگ پاکستانی ہیں اور پاکستان کی فوج کو کے ساتھ لڑنے کے لیے، مار مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دس از ونس فار آل. ہم سب کو یہ چیز انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے، کرنی چاہیے. اچھا سر، ایک ذرا سا اس مزید میں اگر آگے آؤں، اگر ہم بات کریں کلبھوشن یادو کا آپ نے ذکر کیا، انڈیا کی بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی بات کریں تو یہ تو کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. دیکھیے آپ دیکھیں آرمی جنرل سروے بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، پولیٹیشین بھی ہیں، یہ مجھے ذرا سا ہم لوگوں کو سمجھا دیں، چونکہ ہم بلوچستان کے حوالے سے اور دہشت گردی اور بی ایل اے اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں، یا ہمارے جو ویورز ہیں وہ نہیں سمجھیں گے. اب ذرا سا سمجھا دیں سر کہ یہ انڈیا کس طرح کی ایران کے ذریعے کرتا ہے، کوریڈور کون کون سے استعمال کرتا ہے، اور پھر یہاں پر جو گڑبڑ ہوتی ہے بلوچستان کے دور، ایران کیا اس کو کوئی اس کی کوئی اس کو اسسٹنٹ مہیا کرتا ہے سم ہو اس سلسلے میں؟ یا دیکھیں، ہم اس پہ تو بلیو نہیں کرتے کہ ایران پاکستان کے خلاف کسی سازش میں شامل ہوتا ہوگا، لیکن ایران کو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک وقت میں چاہ بہار کی بندرگاہ دینے کو تیار تھے، وہ انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ وہ آئیں. تو انڈیا نے کیا کیا کہ اپنا نیول کمانڈر کلبھوشن یادو کو انڈر دی گارب آف اے بزنس مین ان کے ادھر اندر دے دیا، وہ اندر سے آ کے کاروائیاں ادھر کرتے رہے. اسی طرح انڈیا نے پوری ایفرٹ کر کے جب نیٹو کا کنٹرول تھا افغانستان میں، ان کی سرزمین کو استعمال کیا، بی ایل اے کے لوگوں کو ٹرین کیا، قونصل خانے کھولے جو کہ جاسوس خانے تھے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ. اور یہ تو چھوڑیں، آپ دیکھیں نریندر مودی نے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اپیل کی بلوچیوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ کریں وہ کریں، ہم ان کا یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ تو آئے دن مطلب وہ تو دے ڈونٹ ہائڈ، وہ تو اپنے طور پہ ہر اس کام میں انوالو ہے رہا جس پہ پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہ جو ملک ہے یہ انیڈورٹنٹلی ان کی جگہ استعمال ہوتی رہی. ابھی طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ طالبان ہمارے اوپر اٹیک کروا رہے ہیں، لیکن ان کی سرزمین سے فارن فنڈڈ یہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ اور دوسرے تیسرے وہ ادھر سے نکلے ہیں. اور افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دنیا نے ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا، نہ امریکہ نے، نہ کسی کی ایمبیسی ہے، نہ ان کو مین جو انٹرنیشنل سٹریم میں آنے کی نہیں ہے. ان کے 8-9 ارب ڈالر کنفسکیٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ ان افیکٹو ہیں اس حد تک، اور وہاں سے استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کریں اپنے طور کے اوپر. ہم ٹی ٹی پی پہ بھی جا کے اٹیک کر سکتے تھے، ہمیں پتہ ہے کنٹیگوس ہمارے ویسٹرن بارڈر کے ساتھ ساتھ ان کے ٹریننگ سینٹر ہے. لیکن ہم نے کہا نہیں، افغان ایک پڑوسی ملک ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، ان کی ساری ٹریڈ ہمارے تھرو ہے، ان کے 30 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل نہیں چاہتے. تو دیٹ از وائی ہمارا کوئی جہاز جو ہے یا کوئی ڈرون حملہ افغانستان کی سرزمین پہ نہیں ہوا، آج تو ہم نے بہت کیجولٹی سفر کی ابھی تک. تو اس لیے میرے خیال میں کہ یہ کوئی اس طرح سازش تو وہ نہیں کر رہے، لیکن وہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے.
استعمال ہو رہی ہے اور انڈیا کر رہا ہے گڑبڑ کرنے میں بلوچستان کے اندر وہ امن نہیں قائم ہونے دے رہا. اور یہ چیزیں ظاہر ہے سفارتی سطح پر ملٹری کی سطح پر ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوں گے انٹیلیجنس کی وجہ سے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو وار ہے یہ ایسکولیٹ ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں بڑے بڑے کم چانسز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی اب دائمی دشمن تو ہے نہیں، اور پاکستان کا نقصان کر کے یا ایران کا نقصان ہوگا تو وہ مسلم امہ کا نقصان ہے، وہ ہمارا اپنا نقصان ہے. تو آئی ایم شور کہ یہ تو ضروری تھا پاکستان کو جو ریئیکشن ہونا تھا، اور یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہوگی، چونکہ وہ بی ایل اے کے جو ٹھکانے تھے جس کا ہم بار بار ان کو کہہ رہے تھے ان کو نکالو، وہ نہیں کر رہے تھے، تو وہ جا کے کیا تو بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہاں لوگ مرے ہیں، اور وہ ہیں بھی زیادہ تر پاکستانی جو ہائیڈ میں تھے وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں ایسکلیشن کی گنجائش جو ہے نہیں ہے اگر وزڈم پریویل کرے تو. آف کورس اگر وزڈم پرویل نہ کرے اور ایران کوئی مزید اٹیک کرتا ہے بلوچستان پر یا کسی جگہ پاکستان میں تو تو وہ آئی ایم شور وہ نہیں کرے گا. اگر وہ کرے گا تو اس کی رسپانس ہوگی آبویسلی. لیکن اگر فار ایگزامپل جیسے ایک سیناریو دے رہا ہوں تو سپورٹ ایران کی کون کرے گا اس کے کھل کر؟ یا انڈیا کر سکتا ہے یا کوئی اور، رشیا کر سکتا ہے، کوئی اور ملک کر سکتا ہے؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں انڈیا نے بھی اپنا ریئیکشن دیا ہے کہ یہ ایران اور پاکستان کا اپنا معاملہ ہے. کہا تو یہ ہے لیکن اندر سے وہ بگلے بجا رہے ہوں گے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں. وہ اندر سے پسے پش تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو انڈیا لیکن رشیا آئی ڈونٹ تھنک سو اس سٹیج کے اوپر. چائنا تو ابھی ان کی آفر تھی کہ یہ آپ سفارتی سطح پہ کریں، اور انہوں نے یہ بھی آفر دی کہ ہم ثالثی کر سکتے ہیں. تو آئی ایم شور کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا. چین کنٹرول کرے گا زیادہ تر، چونکہ سی پیک میں آپ انوالو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جی کہ چین کے دونوں ملکوں کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان سے اوبویسلی دوستی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایران کی اور سعودی عرب کی دوستی کروانے میں بھی چین ایک کردار ادا کر رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ جس عوام کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ لوگ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں، جو پرو ایرانی بھی ہیں. خاص کر کے جو آیت اللہ خمینی صاحب کا انقلاب آیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تنظیمیں بنی، میڈیا کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. جو ایران دو بیلٹ ہے میڈیا کے اندر، ایک ایرانی ہے ایک سعودی. ایک عرصے میں ایک عرصہ تک یہ بات کہی جاتی رہی، اب اس طرح نہیں کی جاتی. اور پھر شیعہ اور سنی ہماری فالٹ لائن ہے، قومی فالٹ لائن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ہم آپس میں کہیں ڈیوائیڈ ہو جائیں، خدا نخواستہ ایک چیز اگر ایسکلیٹ کرے. دیکھیں اس کے اوپر ہمارے دشمنوں نے یہ فالٹ لائن بنانے کی بھی کوشش کی اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی، یہ جو فرقہ واریت کی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ہمارے لیے مشکل یہ تھا کہ ایران بھی ہمارا دوست تھا اور سعودی عربیہ بھی دوست تھا، اور دونوں آپس کے اندر ان کی بہت زیادہ تعلقات خراب تھے. اب جب ان کے تعلقات بیٹر ہوئے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ خوش آئند تھا، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے اور قریب آئیں. اور اس سے چونکہ پاکستان ایک بیٹر گراؤنڈ بن رہا تھا یا بنایا جا رہا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے یہاں تو بڑی ایک اچھے ماحول میں شیعہ سنی، یہاں مائنارٹیز ہیں، کرسچینز ہیں، ہندو ہیں، بہت کچھ سکھ ہیں، اور پاکستان خدا کے کرم سے سب کے لیے ہے. اور ہم بیلیو کرتے ہیں کہ مائنارٹیز کے رائٹس ہونے چاہیے اور ان کے ہیں، لیکن ادھر وہ فالٹ لائن بھی انشاءاللہ ایکسپلائٹ نہیں ہو سکے گی. نہیں ہو سکے گی. اور آپ کا مشورہ بھی یہی ہے کہ پاکستان ایک ہمارے لیے امبریلا ہے، ایک چھت ہے، ایک ملک ہے، اور اس کے سٹیکس جو ہیں وہ obviously ضروری ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. ہم ناظرین جا رہے ہیں بریک پر، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جنرل صاحب سے پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے منشور کے حوالے سے، اور پھر آئندہ جو حکومت بن رہی ہے انتخابات کے بعد اس کی ساکھ کے حوالے سے، ان الیکشنز کے حوالے سے، اس کے چیلنجز کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ٹیون.